وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے اعلان کیا کہ ہم فرح گوگی کو واپس لا رہے ہیں، تاہم فرح خان کا کہنا ہے کہ انہیں پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ ان کے شوہر احسن گجر کہتے ہیں کہ ان کے اثاثہ جات کے جو اعداد و شمار بتائے جا رہے ہیں وہ غلط ہیں، ہم اتنے ارب پتی نہیں ہیں۔ احسن جمیل گجر نے یہ تصدیق تو نہیں کی کہ وہ اور ان کی اہلیہ کب پاکستان آئیں گے، تاہم ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس کسی اور ملک کی شہریت نہیں، پاکستان میں ہمارا کاروبار ہے اور ہمارے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، ہم واپس آنا چاہتے ہیں لیکن حکومت ہمیں ہراساں کر رہی ہے اور یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیب کا پریس ریلیز قانون کی خلاف ورزی ہے، ہمیں معلوم نہیں کہ ہم نے کس کو جا کر کیا جواب دینا ہے، ہم نے ابھی کوئی وکیل کی خدمات نہیں لی، ہم کسی عدالت سے سزا یافتہ نہیں، نہ ہی کہیں ہم پر کوئی کیس درج ہوا، ہم نے بار بار کہا کہ ہم واپس آنا چاہتے ہیں، ملک میں یہ ہمیں ڈرانے کے لیے حکومت بیانات دے رہی ہے۔ احسن گجر کہتے ہیں کہ میڈیا پر جو اعداد و شمار بتائے جا رہے ہیں وہ بڑھا چڑھا کر بتائے جا رہے ہیں، ہمارے پاس بالکل اتنے بلین ٹریلین پیسے نہیں، جو بھی ہے اس کے ثبوت ہیں، ہمارے معاملات اتنے بدصورت نہیں جتنے شو کیے جا رہے ہیں، شاید کہیں 1%، 2% غلط فہمی ہو، جو پچھلے کئی سالوں میں غلطی ہوئی اس کو ٹھیک کیا اور اس پر بھی ہم نے اربوں روپے ٹیکس دیا اور ایمنسٹی ہم نے موجودہ حکومت کی لی۔ ایک نجی ادارے کی جانب سے جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا جو اثاثہ جات بتائے جا رہے ہیں اگر وہ ان کے مطابق نہیں تو کتنے ہیں، انہوں نے کہا آپ ایف بی آر سے نکلوا لیجئے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ مسلم لیگ نون نے اپنے سابقہ دور میں کہا تھا کہ ایک خاص حد کے بعد بزنس کو چیک کے ذریعے ہی کرنا ہوگا، ہم نے اس کو فالو کیا سوائے زمین کے عوض زمین لینے کے معاملے کے، جو کہ مکمل طور پر قانونی ہے، باقی ہمارے تمام بزنس کی ٹریل موجود ہے اور وہ سی بی آر میں موجود ہے۔ فرح خان کی شوہر احسن گجر نے بتایا کہ گزشتہ 20 سال سے وہ ان کے ساتھ بزنس کے معاملات دیکھ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی بیماری کے دوران 5 سال پہلے فرح کو انفرادی طور پر ٹیکس فائل کرنے پڑے اور پیپرز میں آنا پڑا، وہ سب ڈکلیئرڈ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ فرح خان، جن کا اصل نام فرحت شہزادی بتایا جاتا ہے، کے خلاف کس قسم کی تحقیقات اور کن بنیادوں پر ہو سکتی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ فرح گوگی کو دبئی سے واپس لانے کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ گزشتہ روز ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ عمران نیازی، بس تم نے اب گھبرانا نہیں، ہم فرح گوگی کو واپس لا رہے ہیں، عمران نیازی کی ہر چوری کا ریکارڈ جمع کیا جا رہا ہے، فرح گوگی عمران نیازی کی فرنٹ مین ہے، اس سے سچ اگلوائیں گے، کسی کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ خیال رہے کہ قومی احتساب بیورو نیب کی جانب سے فرح خان کے خلاف کارروائی کا حکم 8 روز قبل دیا گیا۔ سابق نیب پروسیکیوٹر عمران شفیق نے ایک نجی ادارے سے گفتگو میں کہا کہ نیب کی کارروائی کا آغاز اس وقت ہو جاتا ہے جب چیئرمین نیب انکوائری کی ہدایت دیتے ہیں، وہاں ایف آئی آر والا معاملہ نہیں ہوتا۔ نیب کا کہنا ہے کہ فرح خان کے اکاؤنٹ میں گزشتہ 3 برسوں کے دوران 84 کروڑ 70 لاکھ روپے جمع کرائے گئے، جو ان کی آمدن کے معلوم شدہ ذرائع سے مطابقت نہیں رکھتے۔ یہ رقم ان کے ذاتی اکاؤنٹ میں جمع کرائی گئی اور اسے جمع کرائے جانے کے بعد فوراً نکال لیا گیا۔ فرح خان کو واپس لانے کے حکومتی اعلان کے بعد سے فرح خان اور ان کے شوہر احسن جمیل گجر کی پروفائل کے علاوہ ان کے اثاثہ جات، بینک اکاؤنٹس اور بیرون ملک سفر کی تفصیلات میڈیا کو مسلم لیگ نون کے ذرائع کی طرف سے مختلف واٹس ایپ گروپس میں بھجوائی جا رہی ہیں۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے فرح خان نے اپنی ایک ٹویٹ میں گزشتہ روز شکوہ کیا کہ ایک عام شہری جس نے کبھی سرکاری عہدہ نہیں رکھا، اچانک غیر معمولی قومی اہمیت اختیار کیوں کر گئی۔ اس کا سادہ جواب ہے کہ مجھے پی ٹی آئی کو پھنسانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا محض دوستی کی بنیاد پر حکومت فرح یا کسی بھی شخص کا احتساب کر سکتی ہے؟ تو اس پر سابق پروسیکیوٹر نیب کہتے ہیں کہ ایک لمبا کام ہے، ایک ٹرانزیکشن کو دیکھا جائے گا، اس کی تحقیقات کی جائیں گی، پیسہ کہاں سے آیا، کہاں سے سرا ملتا ہے، اور کسی سے کنیکشن ثابت کرنے کے لیے دوستی ہونا کافی نہیں، اس میں ثبوت اور گواہیاں چاہیے ہوتی ہیں۔ تو یہ سب سامنے لانے میں وقت لگ سکتا ہے کیونکہ مکمل تحقیقات ہوں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تحقیقات کسی بھی پاکستانی شہری کے خلاف ہو سکتی ہیں اور اس کے لیے کسی سرکاری عہدے پر ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ اگر پاکستان کا کوئی بھی شخص جس کی آمدن میں غیر معمولی اضافہ ہو اور بظاہر اس کا کوئی جواز اور وجہ نظر نہ آتی ہو، تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ یہ پیسہ اس کا اپنا ہے تو پتہ چلایا جائے کہ کہاں سے آیا، اور دوسرا یہ
کہ یہ کسی کی پراکسی تو نہیں، یعنی کسی کا فرنٹ پرسن تو نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں پہلے تو متعلقہ شخص کا ٹیکس ریکارڈ دیکھا جائے گا۔ نیب بنا تو اسی کام کے لیے ہے، لیکن پہلے ٹیکس کو دیکھنا ہے، اور یہ کہ جو دولت دکھائی دے رہی ہے وہ ٹیکس گوشواروں میں آمدن اور اخراجات سے مطابقت رکھتی ہے یا نہیں، اور وہاں معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے، پھر تو آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں، کرپشن دکھائی دے رہی ہے، تو پھر وہ جرم ہے اور نیب اس پر آگے کارروائی کرے گا۔ ایڈوکیٹ عمران شفیق کہتے ہیں کہ ایمنسٹی اسکیم کے تحت اگر کوئی بندہ فائدہ لیتا ہے تو آپ اس سے سوال نہیں کر سکتے، یہ قانون ہے۔ تاہم اگر عمران خان کے دور میں انہوں نے ایمنسٹی کو استعمال کیا تو پھر دلچسپ صورتحال ہوگی، اور یہ ایسے ہی دیکھا جائے گا کہ آپ نے اپنی بلیک منی کو وائٹ کیا، اور نیب دیکھے گا کیا واقعی ہی سابق وزیر اعظم نے اپنی ذات کو فائدہ دینے کے لیے اسکیم لانچ کی تھی۔ اس سے قبل مسلم لیگ نون کے رہنما عطا اللہ تارڑ نے فرح خان پر مالی بے ضابطگیوں کے الزامات عائد کیے اور سابق وزیر اعظم کو بھی ان سے منسلک کیا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ فرح گوگی کو ملنے والے ٹیکس ایمنسٹی اسکیم عمران خان نے منظور کی، کیونکہ ان پیسوں کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ فرح گوگی کے مکمل اثاثے 21 کروڑ کے تھے جب عمران خان حکومت میں آئے، اور رواں سال مارچ میں ان کے اثاثے 85 کروڑ کے تھے۔ ایسا کون سا کاروبار ہے جس میں 3 سال میں 60 کروڑ کا منافع ہو جائے؟ عمران شفیق کہتے ہیں کہ پہلے ثبوت چاہیے ہوں گے، ابھی صرف اس بنیاد پر کہ ان کے اثاثے زیادہ ہیں یہ اکیلی بات کافی نہیں۔ ایڈوکیٹ حسن اسلم شاد کہتے ہیں کہ نیب قانون ذرا مختلف ہے، جسے امتیازی قانون بھی کہا جاتا ہے۔ نیب کا قانون دیگر قوانین سے مختلف ہے، جیسے کہ کرمنل لاء میں ریاست نے الزام کو ثابت کرنا ہوتا ہے، لیکن نیب کے قانون میں یہ ملزم نے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ وہ بے قصور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ریاست کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ فرحہ، جنہیں عمران خان کی بے نامی کہا جا رہا ہے، ان کے اثاثوں کا، ان کی زمینوں کا عمران خان یا ان کی اہلیہ بشرا بی بی سے کیا تعلق ہے۔ حسن شاد کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے پاکستان کی تاریخ میں قوانین کو الزام تراشیوں اور اپنے مخالفین کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ ان کی نظر میں یہ وہی سکہ ہے جسے موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کے حوالے سے استعمال کیا گیا، اور اب ان کی جماعت اقتدار میں آنے کے بعد بظاہر اسی حربے کو استعمال کر رہی ہے۔ مقصود چپڑاسی اور دیگر کچھ لوگوں پر یہی الزام ہے کہ وہ موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کی بے نامی جائیداد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، کیا یو اے ای سے پاکستان کا کوئی ایسا معاہدہ ہے جس کے تحت فرح کو پاکستان لایا جا سکے؟ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے حسن شاد نے بتایا کہ یو اے ای اور پاکستان کے درمیان ٹریٹی تو ہے، لیکن یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ متعلقہ ملک کے اندر اس قانون کی کیا تشریح کی جا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس معاہدے میں ملزموں اور مجرموں کو ایک سے دوسرے ملک کو حوالگی کی جاتی ہے، اور فرح خان کے معاملے کو بھی دیکھیں تو ممکنہ طور پر شواہد کے ساتھ ہی ان کی حوالگی ہو پائے گی۔ ایڈوکیٹ عمران شفیق کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے بہت سے ملزمان کو پاکستان لایا گیا، ان میں حسین لوہائی کو لایا گیا جو جعلی اکاؤنٹس کے الزام میں گرفتار ہوئے، اور ان کا سابق صدر آصف زرداری کے ساتھ تعلق جوڑا گیا۔ اس مثال کو دیکھیں تو فرح گوگی کو بھی لایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شواہد، ثبوت اور گواہیاں چاہیے جو ابھی سامنے نہیں ہیں۔